علیکم، میں ہوں گرجلان عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، خواتین کی ہم بات کریں تو خواتین کو ہر دور میں ایک ویک جینڈر سمجھا جاتا ہے، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دور جہالت میں چلے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلے کا دور تھا، تو ہم دیکھتے ہیں اس میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو کچھ سکوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے عورت کا ایک مقام مقرر کیا، کہا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دیا، خواتین کے حقوق مقرر کیے، پھر چاہے وہ ماں کے ہوں، بیٹی کے ہوں، بہن کے ہوں یا بیوی کے ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، کہنے کو تو بہت ڈیولپ ہو گئے ہم، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دور جہالت تھا وہ دوبارہ واپس آ چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نور مقدم کا کیس ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ ہیراسمنٹ کے کیسز آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، ریپ کیسز ہم دیکھیں تو چاہے وہ 2 بچوں کی ماں ہو، پورے ابائے میں ہو، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدرسے میں چھوٹے بچے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی تشدد کیا جاتا ہے، انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں ایک خاتون جو ہے وہ منی بس میں سفر کر رہی تھی کہ اس کے منی بس کے کنڈکٹر نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ جو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور سوشل میڈیا صارفین نے اس کی مذمت کی ہے۔ تو آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد اور ہراسانی کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ہمیں نیا کیس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں منی بس کے کنڈکٹر کا خاتون مسافر پر سرعام تشدد، خاتون پر تشدد کے مناظر سی سی ٹی وی کیمرے میں محفوظ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ جو فوٹیج تھی یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سینئر صحافی نعمت خان نے بس میں خاتون پر تشدد کی ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں منی بس میں خاتون پر تشدد کا واقعہ مومن آباد میں پیش آیا ہے۔ ٹویٹر صارفین نے ویڈیو پر شدید غصے اور غم کا اظہار کرتے ہوئے سندھ پولیس سے واقعے میں ملوث ملزم کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صارفین کی بس میں موجود مسافروں پر بھی تنقید ہے کہ اگر بس میں اتنے سارے لوگ موجود تھے تو انہوں نے اس خاتون کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ یہ جو سارا واقعہ تھا یہ اس کو دیکھتے رہے ہیں، ایک خاتون پہ تشدد ہو رہا ہے، ایک منی بس کا کنڈکٹر ایک خاتون پہ تشدد کر رہے، اسے مار پیٹ رہا ہے، تو باقی جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو کے تماشا کیوں دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس عورت کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس خاتون نے تاحال کوئی پولیس سے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی اس کے خلاف، اس ملزم کے خلاف کوئی درخواست درج کروائی ہے۔ ناظرین، برطانوی ویب انڈیپینڈنٹ اردو نے گزشتہ سال اپنے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد خاموش وبا کی طرح پھیل رہا ہے۔ گزشتہ برس کے اوائل میں ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ گزشتہ سال جنوری اور مارچ کے درمیان خواتین پر گھریلو تشدد کے واقعات میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مارچ کے بعد جب کرونا کے باعث لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا تو اس حوالے سے صورتحال مزید ابتر ہو گئی۔ 2020 میں پاکستان ورلڈ اکنامک فورم کے گلوبل جینڈر انڈیکس میں بدترین ممالک میں شامل تھا۔ 156 ممالک کی اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 153 تھا، اور یہ محض عراق، یمن اور افغانستان سے آگے تھا۔ تو اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے واقعات کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پاکستان ان ساری چیزوں میں دوسرے ممالک سے کتنا پیچھے ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بہت سی خواتین نام نہاد غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی ہیں، جہاں مجرم ایک بھائی، والد یا خاندان کا کوئی اور مرد ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب یہ جو غیرت کے نام پہ قتل کرنے کا واقعہ ہے یہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ قندیل بلوچ کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح قندیل بلوچ کو اس کے چھوٹے بھائی نے قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ دن قبل ہی اس کی رہائی ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک بھائی نے ایک بہن کو قتل کر دیا یا ایک باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے صرف یہ سوچ کے کہ یہ ہمارے گھر کا بندہ ہے، یہ ہمارے گھر کا واحد کمانے والا ہے، یا یہ آگے جا کے ہمیں سپورٹ کرے گا، تو وہ اپنی بیٹی بہن کے قاتل کو بخش دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس قسم کی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس قسم کے مزید واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ برس جولائی میں اسلام آباد میں بوائے فرینڈ کے ہاتھوں بے دردی سے قتل کر دی جانے والی نور مقدم کے کیس کی ابتدائی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں
انہیں شادی سے انکار کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اس حملے کی بربریت کے پیچھے بھی حملہ آور نے نام نہاد غیرت کا استعمال کیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نور مقدم کا جو کیس تھا اس میں کس طرح بے دردی سے مجرم نے نور مقدم کو قتل کر دیا تھا، ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا، اور وہ ایک جو ہے وہ سائیکو پیشنٹ تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن ان کی فیملی بھی پورا ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ تو ہمارے جو معاشرہ ہے، ہمارے جو پیرنٹس ہیں، اگر وہی اپنے بچوں کو سپورٹ کریں گے جرم کرنے میں، ان پہ پردہ ڈالیں گے ان کی غلطیوں پہ، تو ہمارا معاشرہ مزید بدحالی کی جانب چلا جائے گا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر سال اس طرح 1000 سے زیادہ خواتین کو قتل کیا جاتا ہے اور بہت سے واقعات سرے سے رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکام خواتین اور لڑکیوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے سلسلے میں مناسب تحفظ یا احتسابی نظام قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ان زیادتیوں میں نام نہاد غیرت کے نام پر قتل اور جبری شادیاں بھی شامل ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، گاؤں دیہات میں چلے جائیں یا شہروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں۔ یا تو بہت چھوٹی ایج میں لڑکیوں کی شادی کرا دی جاتی ہے، جبری شادی کرا دی جاتی ہے، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کسی نے اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو اس کے بجائے اپنی لڑکی دے دی جاتی تھی۔ تو ناظرین، یہ جو پرانا جہالت کا دور تھا یہ دوبارہ آ گیا ہے۔ دوبارہ اس قسم کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں 80 یا 60 سال کے بڈھے کے ساتھ، اور پھر ان کو ساری زندگی ان کی خراب کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے یہ بدحالی کی جانب جا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت روکنے کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں کے خلاف ہمیں ہماری حکومت کو، ہماری انتظامیہ کو کوئی اقدام اٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کی ناکامی پر انسانی حقوق کے گروپوں نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت پر شدید تنقید کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ مذہبی حقوق کی تو وکالت کرتے ہیں لیکن خواتین پر حملوں کے لیے ان کے لباس کو ہی بطور عذر پیش کرتے ہیں۔ ایک بار مردوں کے حملوں کا الزام خواتین پر عائد کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر آپ معاشرے میں مردوں کے جذبات ابھارتی ہوں تو وہ تمام نوجوان کدھر جائیں گے؟ معاشرے میں اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناظرین، جہاں لڑکیوں کے ساتھ ہیراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، جہاں لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جہاں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہاں سب سے پہلے لڑکیوں کے لباس کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی دوپٹہ لے کے نہیں گئی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے عبایا کیوں نہیں کیا ہوا تھا، منہ کیوں نہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ لیکن یہ جو زیادتی کرتے ہیں لوگ، جو لڑکیوں کے ساتھ تشدد کرتے ہیں، یہ کپڑوں کو نہیں دیکھتے، پھر چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں۔ اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں تو وہ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، ان کی کیا غلطی ہوتی ہے، 2 سال کی بچی کیا پہنے گی؟ اب یہ دیکھیں کہ لڑکیوں کو صرف ان کے لباس کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ پارک میں کوئی بدتمیزی ہو جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی پارک میں کیوں گئی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی ہو، تشدد ہو، تو بجائے یہ کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، الٹا انہی کو قصوروار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی اکیلے گھر سے باہر کیوں گئی تھی۔ تو جو لڑکیاں اکیلے رہتی ہیں، جن کے سرپرست نہیں ہے، جن کا کوئی بھائی نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، اکیلے وہ گھر سے کمانے کے لیے نکلتی ہیں، تو ان پہ اس قسم کے تشدد کے واقعات کیوں کیے جاتے ہیں، ان پہ اتنا ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ان ساری چیزوں کو ہمارے معاشرے میں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اسی قسم کا ایک اور واقعہ ہمیں ستمبر 2020 میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لاہور کے قریب موٹر وے پر اپنے 2 بچوں کے سامنے گینگ ریپ کا شکار ہونے والی خاتون کے واقعے پر CCPO لاہور کا کہنا تھا کہ انہیں رات کے وقت اور مرد کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ بھی ان کے 2 بچوں کے سامنے، تو بجائے یہ کہ وہ وکٹم کو سپورٹ کریں یا ان کے مجرموں کو پکڑیں، وہ الٹا اسی وکٹم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ گھر سے باہر نکلی کیوں، وہ بھی رات کے ٹائم، وہ بھی مرد کے بغیر۔ تو اتنے سارے ہمارے معاشرے میں جو کیسز ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوتی ہے یا ریپ کیسز ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے لڑکیوں پہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے کپڑے کیسے پہنے تھے، انہوں نے گویا عبایا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور وہ رات کے ٹائم گھر سے باہر کیوں گئی تھی، مرد کے بغیر کیوں گئی تھی۔ تو ناظرین، اتنی ساری لڑکیاں ہیں جن کا سرپرست نہیں ہوتا، جن کے والد نہیں ہوتے کما کے لانے والے یا بھائی نہیں ہوتے، تو انہیں خود ہی کرنا پڑتا ہے، سب کچھ خود ہی اپنے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا جو انتظامیہ ہے ہماری، انہوں نے لڑکیوں کی حفاظت کے لیے کوئی پراپر سسٹم، کوئی پراپر نظام نہیں ہے۔ تو جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی حفاظت خود ہی کریں، کیونکہ ہماری انتظامیہ کو تو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم جب تک اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے تو کسی نے آ کے ہمیں انصاف نہیں دلوانا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔